افغانستان کے اندر آپ کی جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو بے یقینی کا آپ نے عالم بتایا ہے، تو اس میں جو بہت سے لوگ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں، جو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ خوف کا شکار اور سب کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خون ریزی کے بغیر یہ انتقال اقتدار ہوا ہے، اور یہ پرامن جو ہے انتقال اقتدار ہوا ہے۔ پاکستان میں اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا۔ میرے خیال سے آج کی جو ہماری این ایس سی کی میٹنگ کی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ وائلنس کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا طالبان باقی سیاسی قوتوں کو لے کر چلیں گے، یا وہ اپنی جو امارات ہے دوبارہ سے وہی قائم کریں گے اور باقی لوگ اس میں میٹر نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ تو بالکل یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جیسے 90s میں ہوا تھا کہ یہ آئے تھے، ان کو کافی ریزسٹنس ہوئی تھی، بہت بڑی سویلین کلنگ ہوئی تھی، پھر بہت بڑی خانہ جنگی رہی۔ تو اس مرتبہ یہ ایک اس میں پازیٹیو بات ہے کہ تقریباً ایک دو بڑے شہروں کے علاوہ زیادہ تر جو ہے نا مطلب وہ بڑا پیسفلی ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ جیسے ایک پہلے سے خدشات تھے، جو کابل کے شہری اب جو افغانستان کے شہری تھے ان کو یہ بڑے خدشات تھے کہ دوبارہ سے اس طرح ہوگا، تو اس طرح تو نہیں ہوا۔ ابھی یہ ہے کہ جیسے کل خود جو مولا برادر نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ اب جو ہے نا ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے، اب ہماری آزمائش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ تو بالکل اب اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جیسے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ وعدے کیے ہیں، کیا وہ وعدے یہ جو ہے نا وہ افاق کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس میں دو تین چیزیں جو ہے، ایک اور بھی اہم بات ہے، اس کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہے، جہاں پہ یہ طالبان ابھی یہ پچھلے تقریباً سال ڈیڑھ سالوں میں جب یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا، تو یہ باقاعدہ یہ دورے کرتے رہے، جیسے ایران گئے، یہ رشیا گئے، یہ چائنا گئے، یہ پاکستان بھی آئے۔ تو یہ سارے ممالک جو ہے نا ان کو وہاں پہ افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک خدشہ ہے، ایک ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے اس وقت یہ پوری دنیا کی عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ ہے۔ اس میں وہ سب سے بڑی جو گلوبل جہاد پہ یقین رکھنے والی تنظیمیں ہیں، جیسے القاعدہ ہے، جیسے اسلامک اسٹیٹ ہے، وہاں پہ یہ جو ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے، پھر جو ٹی ٹی پی ہے جس سے ہمیں بہت خطرہ ہے۔ تو یہ سارے ممالک جو ہے نا ان کو مطلب یہ طالبان نے دوحہ معاہدے میں بھی امریکہ کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ اس پہ دستخط کیے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے اس کو یہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اگر ہم مطلب نظریاتی طور پر دیکھیں تو یہ سارے گروپس جو ہے جو افغانستان کے اندر ہے، یہ طالبان کی بازو ہے، جیسے انہی کی زور پہ جو ہے نا یہ سارا مطلب یہ آپس میں ملے ہوئے ہے۔ تو اب یعنی اب یہ آنے والے دن میں، آنے والے وقتوں میں یہ معلوم ہوگا کہ یہ اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے اگر گلوبل جہاد پہ یقین رکھنے والی تنظیمیں ہیں تو اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کامران صاحب نے بھی کہا کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب جو ہے یہ آپ اگر مطلب اس طرح جیسے ابھی بھی ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جیسے آج ہم نے دیکھے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ صرف کابل میں ہے بلکہ یہ تو جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ویڈیوز جو ہے نا آ رہی ہے۔ اگر آپ اس طرح مطلب وہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں، اگر آپ اس کو اس طرح جاری اسی طرح مطلب آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، آپ دوبارہ سے جیسے ابھی یہ جنگ جب شروع ہوئی تو اس دوران بھی جیسے دو تین ایسے واقعات ہوئے کندہار میں، انہوں نے جب کنٹرول حاصل کیا تو وہاں ایک بینک میں جو ہے وہ وہاں پہ 5 یا 6 خواتین کام کرتی تھی۔ تو یہ جب گئے تو انہوں نے خواتین کو کہا کہ آپ کل سے نہ آئیں، آپ اپنے مردوں کو بھیجیں۔ تو ایک یہ، اور دوسرا ایک جو ہے نا غزنی کے اندر انہوں نے کچھ چور تھے جنہوں نے، یا اغواکار تھے جنہوں نے کچھ بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی یا اغوا کیے تھے، تو ان کو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے عدالت میں پیش کیا ہے، اور ان کو پھر جو ہے نا وہ لٹکا کے ان کی لاشیں جو ہے وہ تصویریں میں نے خود دیکھی ہیں، وہ چوک کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح اس کی لاشیں جو ہے نا مطلب وہ لٹکی رہی۔ تو اس طرح اگر یہ مطلب دوبارہ سے اس طرح کا یہ کرتے ہیں، اور پھر جیسے کابل شہر میں جو مطلب اب بات بھی ہوئی کہ تقریباً 20 سال وہاں پہ جو نوجوان پلے بڑے ہیں، جنہوں نے آزادی دیکھی ہے، جن کو ایک خواب دیا گیا ہے، اگر آپ اس ایریا میں اس طرح کے کام کریں گے تو پھر تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا ان کے اوپر پریشر آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ اب آگے جا کے یہ کون کون سے ممالک ان کو تسلیم کرتے ہیں،
یہ بھی ایک جو ہے نا مطلب سوال ہے. جیسے پاکستان کہتا رہا ہے کہ ہم ملٹری ٹیک اوور کو نہیں مانتے ہیں, تو ابھی جو یہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ اصل میں ہے تو ملٹری ٹیک اوور ہی, لیکن اس میں یہ ہے کہ زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوئی. لیکن اب کیا پاکستان اس کو مطلب اس شکل میں جیسے وہاں پہ مطلب یہ آئے ہیں تو یہ تسلیم کریں گے؟ ویسے کچھ اشارے تو دیے ہیں, جیسے 3 ممالک ایران اور پاکستان اور چائنا, انہوں نے اپنی ایمبیسیاں کابل میں بند نہیں کی ہیں. باقی جو مغربی ممالک امریکہ ہے انہوں نے تو سارا آپریشن وغیرہ بند کیے ہیں, لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے اپنی ایمبیسیز بند نہیں کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک وہ اشارے دے رہے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں پھر یہ ہے کہ افغانستان کو چلانا بھی ہے. مطلب یہ جی افغانستان رفعت تو ایک اللہ، لینڈ لاک کنٹری ہے. اس پہ آتے ہیں. میں تھوڑی سی آپ کی بات میں اضافہ کروں کہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ چین، روس اور ایران کی طرف سے تو بالکل واضح ہے کہ وہ کسی نہ کسی سٹیج پر اس کو تسلیم کریں گے، اور ظاہری بات ہے پاکستان بھی وہاں جائیں گے. آپ نے کہا کہ یہ ٹیک اوور ہی ہے، تو یہ خاموش قسم کا پرامن انقلاب ہے، پرامن فوجی انقلاب ہے. تو شاید جو پہلے والے بیانات ہیں ان کو بھی بدلنا پڑے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اس بار ایک جو بہت بڑا فیکٹر جس کا ذکر کم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی 90 کی دہائی کے برعکس طالبان کے ساتھ ایران جو ہے وہ کھڑا ہے، اور ایران کی معاونت انہیں حاصل ہے. یہ ایک بہت بڑا ویریبل ہے جو کہ میرے خیال سے مغربی ایکسپرٹس بھی بھول گئے کہ یہ وہ والی صورتحال نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اس پر ایران بھی اس پورے پروجیکٹ میں فلی حصے دار ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ سگنلز جو تھے یہ بر وقت نہیں پڑے بہت سے لوگوں نے. اور میں سولنگی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سولنگی صاحب آپ اس سے پہلے کہ کچھ کہیں، میں ایک کوئک سوال جو ہے کامران بخاری سے یہ میں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے خود ڈیل تو نہیں کی طالبان کے ساتھ، کیونکہ پہلے ان کی ایک ڈیل ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ طالبان امریکی فوجیوں کو اٹیک نہیں کریں گے. اور اب جس صورت اور جس خاموشی کے ساتھ اشرف غنی بھی چلے گئے، تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ امریکی ریاست، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل تھی کہ اس طریقے سے اس انخلا کو ہینڈل کیا جائے، کیونکہ اس میں مختلف پریزیڈنٹس شامل ہیں، چاہے ٹرمپ ہو، بائیڈن ہو، اور ان کے جو پریڈیسیسرز ہیں. جی کامران، کوئک کامنٹ اور پھر سولنگی صاحب. ہاں کامران، اسی میں ایک سپلیمنٹری سوال ہے کہ جو 29 فروری کو پچھلے سال جو معاہدہ ہوا تھا اس کی کچھ خفیہ شقیں ہیں جن کو سیکرٹ انیکشرز کا نام دیا گیا تھا. اس میں ابھی تک کوئی چیزیں سامنے آئی ہیں جو حیران کن ہو؟ جی نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی ابھی تو سامنے نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئے، کیونکہ یہاں ایک کرائسس ہو گیا ہے. صدر بائیڈن جو ہے کچھ دنوں میں بات کرنے لگے تھے، قوم سے خطاب کرنے لگے تھے، اب وہ آج ہی کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا ایک کرائسس ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ریڈیکٹڈ پورشنز ہیں ان میں سے چیزیں سامنے آئیں، لیک ہوں. دیکھیں رضا، کنسپیرسی تھیوری کا کوئی علاج نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سے اگر ہٹ کے ہم بات کریں تو دیکھیں امریکہ نے کھل کر ڈیل کی تھی کہ جو ہے ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم وڈرا کریں گے اور آپ انٹرا افغان ڈائیلاگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ امریکہ کے ساتھ طالبان کی جو ڈیل تھی وہ انہوں نے اب ہولڈ کی ہے کہ ان پہ حملہ نہیں کریں گے اور ان کو جانے دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ایگزٹ دیں گے، وہ بات ہوگی. لیکن انہوں نے جو ڈبل کراس کیا ہے وہ اس میں کیا ہے کہ انہوں نے انٹرا افغان ڈائیلاگ نہیں کیا. اور مطلب اگر لاجک لگائی جائے تو اگر ایک سائیڈ ایسی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ وہ اس پورے ملک پہ قبضہ کر سکتی ہے تو وہ کس سے وہ ڈائیلاگ کیوں کرے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں طالبان کو اچھی خاصی کانفیڈنس تھی کہ ان کو ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ کیا. تو یہاں پر یہ کہنا کہ کوئی امریکہ کی ڈیل تھی، امریکہ کی کوئی ڈیل نہیں تھی. ایسی ڈیل ہوتی ہے جو اتنی شرمندگی کے ساتھ جو ہے نکلا جا رہا ہے، اور اتنی جو ہے وہ کرٹیسزم ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بائیڈن انتظامیہ کی. اور لوگ اب یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہ صدر ہے کہ جس نے کہا تھا کہ بھائی میں اگر الیکٹ ہوا تو میں امریکہ کی ساکھ کو بہت بہتر کروں گا، اس کی انٹرنیشنل پوزیشن کو ریپیوٹ کو جو ہے نا بحال کروں گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں رولز بیسڈ آرڈر قائم کروں گا اور اس کو جو ہے مستحکم کروں گا. تو اگر ڈیل تھی تو بڑی بری کوئی ڈیل تھی، یہ تو کوئی ڈیل نظر نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسپیریسی تھیوریز سے ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. چلیے وہ آپ کا جواب بڑا کلیئرلی آ گیا.
اور یہ دیکھیے کنسپریسی تھیوری سے زیادہ یہ ضرور ہے کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لانا، یہ تو کیا امریکہ نے، انہوں نے کہا کہ جہازوں پہ لٹکیں مریں، وہاں پہ جو کچھ ہو وہاں یہاں سے نکلو، کیونکہ امریکی پبلک اوپینین دیکھیے بائیڈن کے اوپر جو بھی پریشر آ رہا ہے نا کامران صاحب، وہ آپ جیسے پڑھے لکھے نقاد جو ہیں تجزیہ نگار، وہ آپ وال اسٹریٹ جرنل میں آرٹیکل لکھیں گے دو بائیڈن کا قصور ہے، بائیڈن ناکام، جو امریکی عوام ہے وہ خوش ہے، اور اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے امریکہ میں وہ بالکل اس جنگ اور امریکی انوالومنٹ کے خلاف ہو چکا تھا، اور اسی کا فائدہ، اور ٹرمپ نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا، اور اسی چیز کو آگے لے کر بائیڈن آگے چل رہے ہیں۔ ہاں امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور جو امریکی تجزیہ کار ہیں وہ ظاہری بات ہے غصے، ابھی دیکھیں نا لوگ جہازوں سے گر رہے ہیں، مطلب ان کے جہازوں کے پہیے پکڑ رہے ہیں، یہ سینز بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا، تو اسی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے۔ یہ چند نیوز سائٹ، یہ دیکھیے دو بیچارے معصوم لوگ جو ہیں جن کا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا میٹافر یا جسے کہتے ہیں ستارہ بھی ہے، جو کچھ امریکہ نے افغان لوگوں کو خواب دکھائے اور ان کو جس چونا لگا کر 20 سال کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔ تو چلیے بہرحال یہ تو بات ہو گئی، میں سولنگی صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ وہی سوال جو ہے ایک اور طریقے سے کروں گا کہ آپ یہ ذرا دیکھیے کہ جس طرح کے بیانات اور ہمارے وزراء نے کیے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا تو ذکر ہو ہی گیا، غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ توڑ دیں، اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ کو کچھ ہم ٹویٹس دکھاتے ہیں کہ ہمارے بہت ویل نون نام جو ہیں، چاہے وہ ہماری انسانی حقوق کی وزیر ہوں، چاہے وہ ہماری مثلا یہ دیکھیے علی محمد خان صاحب، انہوں نے کہا افغان آزادی پسند اور شجاع ہے، افغان قوم نے ایک بار ثابت کیا کہ بزور تا دیر آپ انہیں دبا نہیں سکتے، استعماری طاقت نے ان پہ تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، انہیں ناکام اور نامراد لوٹنا پڑا۔ یہ ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں نمونہ، اور ناظرین کو بھی ذرا آپ سب اس میں ان کی ذرا چلائیے، ڈاکٹر شیری مزاری کی یا زرداج گل صاحبہ کی۔ جی زرداج گل صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا ایک کرپٹ رجیم جو ہے اس کے کوئی روٹس نہیں ہیں اور اس کا بیکر ہے انڈیا، اور وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کروائے تھے پاکستان کے خلاف۔ چلیے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور جب وہاں آئیں گے حالات۔ پھر ایک اور آپ دیکھیے، ایک اور بیان جو آیا ان کا ڈاکٹر شیری مزاری کا، انہوں نے اس کو جو امریکہ کی ویتنام میں شکست تھی، یہ اس سے زرداج صاحب کا یہ اب پتہ نہیں ان کے اکاؤنٹس کون چلاتا ہے، ان کی ٹیم چلاتی ہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کو تحفہ دیا گیا ہے انڈیا کے یوم آزادی 15 15 اگست اگست کو۔ ہاں جی تو بات یہ کہ ڈیٹ بھی ویسے معنی خیز ہے، شاید حسن اتفاق ہے یا سچ میں ہی ایسی پلاننگ ہے، تو ایسا کیا گیا ہوگا شاید۔ جی اور آخری بھی دکھا دیں اور پھر ہم سولنگی صاحب کا کامنٹ لیں۔ جی یہ سائیگون ویتنام اینڈ کابل افغانستان۔ جی اب یہ ہے جناب آپ کے سامنے ایک دیکھیں جی، میں زرداد گل کے ٹویٹ، چاہے انہوں نے خود لکھا ہو یا کرائے پہ لکھوایا ہو، اس پر میں تبصرہ نہیں کروں گا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان پر اپنا وقت ضائع کروں۔ شیرین مزاری نے البتہ اسی استعماری ملک سے اپنی پی ایچ ڈی لی تھی، میں انتظار کروں گا کہ وہ کس وقت امریکہ کے منہ پر اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری مارتی ہیں، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ اس کا بھی انتظار رہے گا کہ عالمی استعماری نظام جو ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر وہ ابھی تک ترلے منت کیوں کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ان کی ڈیل ہو جائے، اس سے کب نکلتے ہیں، اور سودی نظام سے جو علی محمد خان جو ہر وقت اپنی ٹی وی پہ کوئی بھی سوال کریں ایران پہ توران پہ تو وہ درود سے اور آیتوں کے تلاوت سے شروع کرتے ہیں، وہ کس دن جو ہے وہ اس ملک کے اندر سودی نظام ختم کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ طالبان والا نظام نافذ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہت اچھا لگنے لگا ہے۔ یہ سوائے ان کی جو منافقانہ باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ان کی بات میں کوئی وزن ہے نہیں کہ اس پر بندہ بات کرے۔ تو میں اس پہ کیا بات کروں جس طریقے سے یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال تھا اور وہ سوال کامران بخاری سے ہے
और वो मैं समझना चाहता हूँ सीरियसली कि ये जो छज बताशे वंडा वाला माहौल इन्होंने हमारे वुज़रा ने बनाया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि जी वो इंडिया का बड़ा नुकसान हो गया। इंडिया के अगर 2 अरब डॉलर डूब गए तो उस मुल्क के कोई फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा जो है वो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो उसमें से 2 अरब डॉलर गए तो ये एक बाल्टी के अंदर एक कतरा है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होगा, चाहे इंतहा पसंदी फैले या दहशतगर्दी फैले, वो भारत तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचेगी। हमारे यहाँ उसको रोकना जो है वो खासा मुश्किल होगा। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे साथ जो वादे कर रहे हैं, न्यू एंड इम्प्रूव्ड तालिबान, ये किस तरह से मुमकिन हुआ है कि टीटीपी के सरबराह सीएनएन को इंटरव्यू देते हैं अफगानिस्तान में बैठ के? क्या ये हमारे न्यू एंड इम्प्रूव तालिबान की सरपरस्ती के बगैर ये मुमकिन है कि वो इस तरह के दावे करें कि पाकिस्तान के कुछ इलाके वो आज़ाद कराएंगे? और जो तालिबान के जो नंबर 2 हैं, फ़कीर मोहम्मद, उनको जिस शान शौकत से आज़ाद किया गया है नई एंड इम्प्रूव तालिबान हुकूमत से, ये सब कुछ क्या कहता है? अगर ये इस तरह के उनके रवैये हैं, और स्पिन बुलडाक पे जो तालिबान ने जो हमारी अफवाज पे जो फप्तियां कसी हैं और जिस तरह की तबर्रे किए हैं, उसके बाद क्यों हम एतबार करें कि ये लोग जो कि सुबह से शाम तक जो है वो इस तरह का काम करते हैं, वो इस तरह के तमाम ग्रोहों का जो की दुकान बंद कर देंगे? हम क्यों एतबार करें? देखें, ये तो बहुत ही कम अक्ली का हम मुज़ाहरा कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो ये हमारे वुज़रा या जो भी लीडर इस किस्म की पब्लिकली गुफ्तगू कर रहे हैं, ये 2 नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान का। पहले तो अवाम को जो है वो बहुत ही गुमराह कर रहे हैं। अवाम बेचारी वैसे ही जो है वो उसकी अवेयरनेस लेवल जो है वो बहुत कम है, और वो जो है ना चूरन चटाया गया है इतने सालों में, तो उसके हम समरात भुगत रहे हैं। और अब ये वज़ीर जो हैं उसको मज़ीद जो है उसके ऊपर इमारत तामीर कर रहे हैं इस किस्म के बयानात देके। लेकिन जो सबसे अहम बात अब ये है कि इस तरह के पब्लिक बयान दे के पाकिस्तान के नैरेटिव को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप वो जो अब बैनुल-अक़वामी जो तनकीद होती है पाकिस्तान के ऊपर, कि ये अंदर से जो है ये मुल्क जो है वो एक्सट्रीमिस्ट से भरा हुआ है, और जो है ये बस हमें जो है ये कुछ और दिखाते हैं, उस नैरेटिव को आप तक़वियत दे रहे हैं। खुदारा जो है इसको बंद कीजिए, पाकिस्तान का नुकसान ना कीजिए। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है मुर्तजा, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीटीपी जो है वो कुछ करे अफगान तालिबान की आशीर्वाद के बगैर। और ये अफगान तालिबान, मैं तो ये खुलकर कह चुका हूं, मेरा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का मजमून है जो अपना वीकेंड पे शाया हुआ, तो उसमें मैंने खुल के कहा है कि पाकिस्तान की रियासत यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खतरे में है, कि अगर उसका पड़ोसी इस जो है ना एमिरेट 2.0 है, इस्लामिक एमिरेट अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए खतरा है। और सिर्फ टीटीपी के जरिए नहीं, टीटीपी तो जो है वो फ्रंट सोल्जर्स होंगे, तबाहकारियां करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे, लेकिन इस मुल्क में जिस हद तक तालिबानाइजेशन हो चुकी है, इंतहा पसंदी बढ़ चुकी है, अपना वो जो ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट किस्म के ख्यालात ने जो है वो अपना घर कर लिया है सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह से जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसको बहुत खतरात लाहक हैं। और ये बहुत तशवीश की बात है जिसको बड़ी सीरियसली लेने की जरूरत है। और मैं वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि जो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ ने नहीं कही, जब उन्होंने ये बयान किया कि टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, तो वो अब उस पर अमल करने की जरूरत है। अब उसके तहत अपने मातहत जितने लोग हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज और जितनी जो है ना हुकूमती ढांचा है, उन प्रिंसिपल्स को ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है और डिस्कशन को फरोग देने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप डिस्कशन को रोकें। क्योंकि अगर डिस्कशन को नहीं अगर आप रोकेंगे तो इस किस्म के जो अपना जो नैरेटिव्स हैं जो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, वो उनको तकवीयत मिलेगी। लोगों को बोलने दें ताकि लोग जो है इस चीज को समझ सकें। गुफ्तगू किए बगैर, आजादी से गुफ्तगू किए बगैर हालात का जायजा नहीं लिया जा सकता। और फिर उसके बाद
آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، یہ بغیر آزادی رائے اور آزادی جو ہے جو اسپیچ ہے، جو فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ہے، جو میڈیا کی آزادی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، اور میرے خیال سے ہمارا وقت بھی بالکل ختم ہونے کو ہے، لیکن میں چونکہ رفعت اللہ صاحب طالبان کے چلانے کی بات کر رہے تھے، جی کامران صاحب نے تو چونکہ نکلنا ہے، کامران صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، مجھے معلوم ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی یہیں پر نیا دور کے پلیٹ فارم پر ہی۔ رفعت اللہ صاحب آخری 1-1.5 منٹ میں آنے والا نقشہ بتا دیجئے کہ چلائیں گے کیسے اور کیا کریں گے اور کیا مسائل آڑے آئیں گے طالبان کے۔ آپ نے جو اس سے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا انکلوسیو گورنمنٹ ہوگا، کیسے مطلب یہ کہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لیں گے یا نہیں، تو یہ اس طرح ہے کہ جب یہ طالبان کل آئے ہیں تو جو گلبدین حکمتیار ہے، ڈاکٹر عبداللہ اور حامد کرزئی نے جو ہے نا ایک کونسل بنائی، جو انہوں نے اپنے طور پہ بنائی تھی، مطلب وہ طالبان ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ ان کے کہنے پہ بنائی، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ساتھ شامل کریں گے، لیکن اب کل سے آج دوسرا دن ہے، ان کو کوئی ایسی گاف نہیں ڈالی جا رہی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ان کی الگ سی جو ہے نا اپنی حکومت ہوگی۔ اور باقی جو میں نے کہا تھا کہ یہ افغانستان جو ہے وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، مطلب وہ ڈونیشنز پہ چلتا ہے، اگر یہ اشرف غنی کی حکومت تھی تو اس کو بہت بڑی ایڈ جو ہے وہ امریکہ دیتا تھا۔ اب یہ آنے والا دن میں معلوم ہوگا، آنے والے وقت میں، کہ یہ امریکہ اس امداد کو جاری رکھتا ہے یا طالبان کیا کریں گے کہ اس کو کیسے آئیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، آپ مطلب یہ بہت بڑے یعنی یہ وہ چیلنجز ہے جس کو طالبان سامنا کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ جیسے مائنڈ سیٹ کی بات ہوئی کہ طالبان تو ایک آئیڈیولوجی اور ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، تو اب کیا وہ اسی مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلیاں لاتے ہیں، خاص کر جو لوگوں کے حوالے سے ان کی پالیسیز ہے، آزادیوں کے حوالے سے، میڈیا ہے، بہت سارے این جی اوز کے وہاں پہ ورکر ہے، خواتین ہیں، اس حوالے سے یہ اگر کوئی پالیسی لاتے تبدیلی لاتے ہیں یا اسی کو جاری رکھتے ہیں، وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے ساتھ جو عالمی برادری ہے وہ اسی کو دیکھ کے جو ہے نا پھر مطلب وہ آپ کے ساتھ اسی حساب سے وہ تعلقات رکھیں گے۔ تو یہ جو ہے آنے والے وقتوں میں یہ بہت بڑے چیلنجز ہوں گے جنہیں طالبان سامنا کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ رضا، آج سہیل شاہین سے کچھ گھنٹے پہلے پوچھا گیا ایک پاکستانی ٹی وی چینل پہ کہ وہ جو دوحہ میں جو لوگ آ رہے تھے امن کے لیے اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے، تو اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اب تو حالات تبدیل ہو گئے ہیں، کافی معاملات آگے چلے گئے ہیں، تو اب ہم حکومت بنا لیں، اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو ہیں ان کو ہم شامل کر لیں گے۔ تو وہ ساری جو بات تھی وہ آپ نے وہ بات فسانہ ہو گئی، بالکل شکریہ سولنگی صاحب، آپ نے یہ اضافہ کیا اور ان کا خود بیان کا ذکر کر دیا۔ جو لوگ ایسی سمجھتے تھے کہ یہ بدل گئے ہیں اور وہ اب شرکت اقتدار کریں گے اور وہ یہ کریں گے اور ایسا کریں گے، وہ سب جو ہے نہ جانے کس دنیا میں رہتے تھے اور کیا سوچتے تھے یا سوچ رہے ہیں ابھی بھی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، چیلنجز وہیں کے وہیں ہیں، ہم بیک ٹو سکوائر ون ہو گیا معاملہ، اور خدا جو ہے ہم سب کو جو ہے اس مشکل گھڑی سے آگے بڑھنے کی ایک طریقہ دکھائے، افغانستان کو بھی، پاکستان کو بھی، اس خطے کو بھی، اور جو عالمی سطح کے خدشات کا رفعت اللہ صاحب نے ذکر کیا، کچھ اشارہ کامران نے بھی کیا، وہ بھی ایک خطرہ۔ یاد رکھیے کہ نزلہ گرتا ہے تو پھر پاکستان پہ ہی گرتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے چند دنوں میں ہمارے حکمران اور حکمران طبقے جو ہیں اس کرائسس سے کیسے نمٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، اور انشاءاللہ کل شب 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔